أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی. اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی. دیا خون جگر صحابہ نے تو اس چمن میں بہار آئی. معزز سامعین کرام، آج آپ احباب کے سامنے 5 باتیں رکھنے کا ارادہ ہے. سب سے پہلی بات، آج کا عنوان فضائل صحابہ و اہل بیت ہے. یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے. جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک ان کا مقام و مرتبہ صحیح طور پر سمجھ نہیں آ سکتا. اور جو شخص صرف یہ تعریف سمجھ لے اس انسان کے سارے اشکالات ختم ہو سکتے ہیں. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا یا آپ سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اسے صحابی کہا جاتا ہے. دوبارہ غور کیجئے گا، صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کیا یا آپ سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا، اسے صحابی کہتے ہیں. اب غور کریں، جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر کے چہرے کو دیکھا، ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل میں تصدیق رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام ایمان ہے. اگر زبان سے اقرار نہیں تو کافر ہے، اگر دل میں تصدیق نہیں تو منافق ہے، اگر اس کے مطابق عمل نہیں تو فاسق اور فاجر ہے. جب آپ نے کہہ دیا صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں پیغمبر کے رخ زیبا کا دیدار کرے، اس کا مطلب یہ ہے تم یہ کہہ رہے ہو صحابی وہ ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہے، کافر نہیں ہے. صحابی وہ ہے جو دل میں تصدیق رکھتا ہے، صحابی وہ ہے جو دل میں تصدیق رکھتا ہے، منافق نہیں ہے. صحابی وہ ہے کھڑے ہو جائے میرے محترم آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر. امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب.
آپ احباب تشریف رکھیں، جب انشاءاللہ قائد محترم آئیں گے ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کے آنے پر ان کو ویلکم کہا جائے گا، لیکن اس سے پہلے بات کو توجہ سے سننا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر کے چہرے کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے گیا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار ہے، دل میں تصدیق ہے، اس کے مطابق عمل ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ زبان سے اقرار نہ ہو کافر ہوتا ہے، دل میں تصدیق نہ ہو منافق ہوتا ہے، اس کے مطابق عمل نہ ہو فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ جب تم نے یہ کہہ دیا حالت ایمان میں پیغمبر کے چہرے کا دیدار کیا، اس کا مطلب یہ ہے تم نے گواہی دے دی صحابی وہ ہے جو کافر نہیں ہے، صحابی وہ ہے جو منافق نہیں ہے، صحابی وہ ہے جو فاسق اور فاجر نہیں ہے۔ اور جب تم نے کہا صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا، اس کا مطلب یہ ہے صحابی وہ ہے جو مرتد بھی نہیں ہے۔ پھر مجھے کہنا پڑے گا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ صحابی وہ ہے جس کے دل و دماغ میں ایمان پیوست تھا اور اس کی وفات تک اس کے اندر ایمان تھا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جب صحابی کہہ دیا تو دوسرے لفظوں میں آپ نے اسے جنتی کہہ دیا ہے۔ دوسری بات، صحابی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنے، یہ بات سمجھ لیں۔ آج کوئی شخص محنت کرے فقاہت میں، حدیث کو سمجھے تو فقیہ اور محدث بن سکتا ہے۔ آج کوئی شخص محنت کرے قرآن میں مفسر بن سکتا ہے۔ آج کوئی شخص حیا کے اندر اعلیٰ درجے پہ ہو، حیا کے اعلیٰ درجے پر پہنچ سکتا ہے، سچ بولے صدیق بن سکتا ہے، اپنے مال کو جان کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے شہید ہو سکتا ہے۔ لیکن کعبے کے رب کی قسم آج کوئی انسان نیکی کے اعلیٰ معیار پہ پہنچ کر بھی جس طرح نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ نبوت بھی اللہ کی پسند ہے، صحابیت بھی اللہ کی پسند ہے۔ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 3600 ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اپنے دل کی تختیوں پہ اس حدیث کو لکھ لو۔ نبوت کی زبان کے ترجمان سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ کائنات کے رب نے اول سے آخر ساری انسانیت کے دلوں کو جمع کیا۔ تم بھی تھے، تمہارے آبا بھی تھے، تمہارے اساتذہ بھی تھے، تمہارے تلامذہ بھی تھے، تمہارے بزرگ بھی تھے، تمہارے جوان بھی تھے۔ میرے رب نے ساری انسانیت کے دلوں کو چیک کیا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ میرے رب نے دیکھا پوری انسانیت کے دلوں میں سب سے اعلیٰ دل پیغمبر کا دل تھا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، میرے اللہ نے اسے چنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے چنا پیغمبر کو، اس کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد۔ اب غور کیجئے گا، دیکھنے والا کون ہے؟ وہ ہے جو ریت کے ذرات کو جانتا ہے، پانی کے قطرات کو جانتا ہے، ہواؤں کے جھونکوں کو جانتا ہے، تیرے دل کے تصورات کو جانتا ہے۔ تیری آنکھ کا جھپکنا، تیرے دل کا دھڑکنا اس سے مخفی نہیں ہے۔ اس رب نے پیغمبر کے بعد جب ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابی خیر قلوب العباد فجعلہم
وزراء نبی، پیغمبر کے بعد میرے رب نے دیکھا جو ساری کائنات سے سب سے صاف دل تھے، اللہ نے چن کے پیغمبر کے صحابی بنا دیا تھا۔ اب غور کریں، اگر تمہارے محلے میں ایک سوسائٹی بنے، دو افراد ہو، ایک کہے میں بڑا، دوسرا کہے میں بڑا، کہا جائے گا تم اپنے افراد کو چن لو، دوسرا اپنے افراد کو چن لے۔ ایک نے چنا تو نمازی کو چنا، پرہیزگار کو چنا، تقوی والے کو چنا، دوسرے نے چنا شرابی کو چنا، زانی کو چنا، ڈاکو کو چنا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس نے نیک کو چنا وہ خود بھی نیک تھا، جس نے زانی کو چنا، ڈاکو کو چنا، جس نے شرابی کو پسند کیا وہ خود بھی برا تھا۔ میرا رب پاک ہے، میرے رب نے جن کو چنا وہ پیغمبر کے صحابہ بھی پاک ہیں۔ نہ پیغمبر اپنی مرضی سے پیغمبر بنے، نہ صحابی اپنی مرضی سے صحابی بنے۔ جو پیغمبر پہ زبان اٹھائے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو صحابہ پہ زبان اٹھائے صحابہ کا دشمن ہے۔ امیر محترم پروفیسر ڈاکٹر عبد الکریم صاحب ہاتھوں کو لہرا کر اپنے امیر کے سلام کا جواب دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حافظ عبد الکریم صاحب، علامہ عبد الرشید حجازی صاحب۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، تیرا امیر میرا امیر عبد الکریم، عبد الکریم۔ ہماری قیادت تشریف لا چکی ہے، ابھی اپنے خطاب کو جاری رکھیں گے۔ ہم ان سے معذرت خواہ ہے کہ ان کی گفتگو کے دوران قائدین تشریف لائے اور ان کی گفتگو میں خلل ہوا۔ ہم دعوت خطاب دیتے ہیں مفتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آپ سے 5 باتیں کرنے کا وعدہ کیا تھا، 2 باتیں ہو چکی ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں اور صحابی کس کی پسند ہے، اور جس کو وہ پسند نہیں ہے در حقیقت اس کی دشمنی پسند کرنے والے رب کے ساتھ ہے۔ تیسری بات سمجھیے گا، صحابہ وہ ہیں جن کا امتحان اللہ نے لیا ہے، اور آپ جانتے ہیں جب امتحان چھوٹا ہو ممتحن اور امتحان لینے والا بھی چھوٹا ہوتا ہے، جب امتحان بڑا ہو امتحان لینے والا بھی بڑا ہوتا ہے۔ پرائمری کا امتحان ہے 10 پاس لے لے گا، میٹرک کا امتحان ہے 16 پاس لے لے گا، لیکن جب ایم اے کا امتحان ہے ایم فل پاس لے گا، جب ایم فل کا امتحان ہے پی ایچ ڈی پاس لے گا، لیکن جب پی ایچ ڈی کا امتحان ہے پھر بڑے بڑے پی ایچ ڈیز مل کر لیں گے۔ اب امتحان ایسا تھا جو انسان نہیں لے سکتے، امتحان ایسا تھا جو جن نہیں لے سکتے، امتحان ایسا تھا فرشتے نہیں لے سکتے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ دل کے اندر کے تقوی کا امتحان ہے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ دل کے اندر کے خیالات کا امتحان ہے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ دل کے اندر کے تصورات کا امتحان ہے۔ نہ فرشتوں کو پتا چلے، نہ انسانوں کو پتا چلے، نہ جنوں کو پتا چلے، کسی کو پتا نہیں چل سکتا۔ امتحان دینے والے پیغمبر کے صحابہ تھے، لینے والا رب العالمین تھا۔ آسمان سے قرآن اترا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ لوگوں سنو، آسمان کے رب نے امتحان لیا، صحابہ نے امتحان دیا، پرچہ صحابہ نے دیا، امتحان صحابہ نے لیا۔ مولا جب تو نے ان کے دلوں کو دیکھا، تقوی کو دیکھا، ان کی توحید کو دیکھا، ان کی رسالت کے اقرار کو دیکھا، تو پھر تو نے کیسا پایا؟ میرے رب نے ریزلٹ دیا، فرمایا سنو لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں نے سب کو معاف کر کے جنت عطا کر دی ہے۔ اب غور کریں، اگر آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے میں کوئی شخص امتحان لے اور امتحان لینے کے بعد
سب کے سامنے یہاں آ کر ریزلٹ سنانے لگے اور کہے پہلا نمبر یہ ہے، دوسرا نمبر یہ ہے، تیسرے نمبر پر یہ ہے، چوتھے نمبر پر یہ ہے۔ جب 4 پوزیشنیں سنائے اور آگے سے ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، پہلی والا پاس نہیں ہے، دوسری پوزیشن والا بھی پاس نہیں ہے، تیسری پوزیشن والا بھی پاس نہیں ہے، اور چوتھی پوزیشن والا فرسٹ ہے۔ جب آگے سے کوئی کھڑا ہوگا، کعبے کے رب کی قسم، یہ سامنے کھڑا ہونے والا جس طرح ان لوگوں کا دشمن ہے، اسی طرح اصل میں امتحان سنانے والے کا دشمن ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم خیانت کر رہے ہو، تم نے ریزلٹ صحیح نہیں سنایا۔ اب میں پوچھتا ہوں، آسمان والے رب نے ریزلٹ سنایا ہے، ابو بکر پہلے نمبر پر ہے، عمر فاروق دوسرے نمبر پر ہے، عثمان غنی تیسرے پر ہے، حیدر کرار چوتھے پر ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو نہیں مانتا، در حقیقت وہ رب کے قرآن کو نہیں مانتا۔ امتحان رب نے لیا، دلوں کا لیا۔ اگر کوئی شخص آج جہلم میں اپنے بند کوٹھے میں بیٹھ کر یہ کہے کہ ان کے دل میں دنیا کا لالچ تھا، ان کے دل میں حکومت کا لالچ تھا، ان کے دل میں خلافت کا لالچ تھا، ہم اسے کہیں گے تیرے ناپاک دل میں یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ رب کے پاک قرآن میں ان کے دل کی امتحان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ چوتھی بات یہ سمجھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا تو امتحان کے بعد ریزلٹ سنایا، تو ریزلٹ کے بعد کچھ انعام بھی ہوتا ہے نا۔ ہاں انعام کا بھی ذکر ہے، اور اس انعام کو بڑی توجہ سے سنیں۔ صرف ایک آیت سنانا چاہتا ہوں انعام کے طور پر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 سورتیں ہیں، ان میں سے 113 نمبر پر نازل ہونے والی سورت توبہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینے سے 8ویں سال واپس آئے، مکہ کو فتح کیا۔ اس وقت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، سیدہ ہند رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکی تھی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ 8 ہجری سے پہلے یہ ساری شخصیات مسلمان ہو چکی ہیں۔ اگلا سال آیا 9 ہجری ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا 61واں سال ہے یا 62واں سال ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حج کے لیے امیر حج بنا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ 9 ہجری کا آخری مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روانہ ہو چکے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد، مکہ فتح ہونے کے بعد، حج کا موقع آنے کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ہند رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کیا ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ لوگوں سن لو، سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار جنہوں نے آغاز میں اسلام کو قبول کیا، ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، حیدر کرار ہیں، عثمان غنی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ والذین اتبعوہم بإحسان، آج تک اس آیت کے نازل ہونے تک، 9 ہجری کے ختم تک، اس وقت جتنے لوگ مسلمان ہو چکے، میرا رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا۔ راضیہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کا مطلب جس کو پاسٹ کہتے ہو، کام ہو چکا، کوئی مانے نہ مانے، کوئی سمجھے نہ سمجھے، کسی کے ذہن میں آئے نہ آئے، کسی کے دل میں آئے نہ آئے، رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی۔ ان سب میں یہ ساری شخصیات شامل ہیں۔ وَرَضُوا عَنْ، اور وہ سارے اپنے رب پہ راضی۔ مولا
تو ان پہ راضی، وہ تیرے پہ راضی، اب تو ان کو دے گا کیا؟ فرمایا سنو، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اعدّا فعل ماضی، کام ہو چکا، میرا رب کہتا ہے اس وقت تک ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر دی، جنت تیار ہو گئی۔ یا رب کیسی جنت ہے؟ کہا تجری تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا ابدا، مولا اس جنت میں کب تک رہیں گے؟ کہا ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیشہ کا مطلب 1000 سال تو نہیں ہے، 10,000 تو نہیں ہے، فرمایا نہیں، ابدا ہمیشہ کا معنی ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کی ضمانت رب نے تمام صحابہ کو دے رکھی ہے۔ اب رب کہتے ہیں میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی، اور جہلم کے کوٹھے میں بیٹھا ہوا ایک انسان کہتا ہے میں نہیں راضی، میں رضی اللہ کہتا تو ہوں لیکن دل پر پتھر رکھ کے کہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، جب رب نے کہہ دیا ہے تیرے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنی بات کو مختصر کروں اور 5ویں اور آخری بات کروں۔ آج دنیا کے سامنے صحابہ کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے ان کی جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، حکومت کے لیے، حکمرانی کے لیے، خلافت کے لیے جھوٹ ہے۔ رب تعالیٰ اپنے قرآن میں کہتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَلَّفَ ماضی ہے، پاسٹ ہے، ہو چکا ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پہلے ان کے آپس میں اختلافات تھے، جس کا باپ، جس کا بیٹا، جس کا بھائی، جس کا چچا، جس کا تایا بدر میں، احد میں کٹ گیا، وہ کیسے ان کو مانتا؟ لیکن میرے رب نے کہا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے پیغمبر علیہ السلام آپ زمین و آسمان کی ساری چیزیں بھی ان کو دے دیتے، کبھی ان کے دلوں میں اتفاق پیدا نہ ہوتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن حق یہ ہے رب جب ملانے پر آئے تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو ملایا۔ مولا تو نے کیسے ملایا؟ فرمایا سنو، اِنَّهُ عَزِيزٌ، اسے ہر کام کرنے کا طریقہ آتا ہے، حکیم، اسے ہر کام کرنے کا سلیقہ آتا ہے، وہ ہر کام پہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملایا۔ آج دنیا کہتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ بی بی فاطمہ کا حصہ لے لیا، باغ فدق چرا لیا، ان کو نہیں دیا۔ ذرا غور کیجئے گا رب کا قرآن سچا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، آپس میں رحم دل تھے۔ آپ کے علم میں ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام عبد الرحمن بن ابی بکر ہے۔ عبد الرحمن کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، نام اس کا حفصہ ہے۔ حفصہ کے والد کا نام عبد الرحمن ہے، حفصہ کے دادا کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ان سے پوچھو حضرت علی کے گھر میں بڑا بیٹا پیدا ہوا، نام حسن بن علی ہے۔ علی کے بیٹے حسن کی بیوی کا نام کیا تھا؟ بتانا پڑے گا۔ حسن کی بیوی کا نام حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ہے۔ اللہ کی قسم اگر حضرت ابو بکر نے بی بی فاطمہ کا حق لیا ہوتا، حضرت حسن کبھی بھی اس خاندان میں شادی نہ کرتے۔ قرآن سچ کہتا ہے رحماء بینہم۔ آپ نے فقہ کے نام سنے، فقہ مالکی امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے، فقہ شافی امام شافی رحمہ اللہ کے ماننے والے، فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل کے ماننے والے، فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کے ماننے والے۔ لیکن آپ نے فقہ جعفریہ بھی تو سنا ہے نا؟ فقہ جعفریہ کہاں سے ہے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ ہمارے امام ہیں، امام جعفر صادق ہیں جن کے نام سے فقہ جعفریہ ہے۔ ان سے پوچھو تمہارے امام کے والد کا سلسلہ نسب کیا ہے اور تمہارے امام کی والدہ کا سلسلہ نسب کیا ہے، پوچھو اور ان سے کہو اگر کوئی تمہارے امام کے والد کے نسب کو گالی دے دشمن ہے، جو تمہارے امام کی ماں کے نسب کو گالی دے وہ کون ہے؟ پوچھو ان سے، بتایا جائے گا۔ سیدنا علی المرتضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام حسین تھا۔ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام علی بن حسین تھا، جس کو زین العابدین کہتے ہو، امام سجاد کہتے ہو، اور امام بیمار کربلا کہتے ہو۔ اس زین العابدین کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام امام باقر تھا۔ امام باقر، والد کا نام زین العابدین، ان کے والد کا نام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے والد گرامی کا نام علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام باقر کی شادی کہاں ہوئی؟ پوچھو ان سے، بتایا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام محمد رکھا، محمد بن ابی بکر تھا۔ ابو بکر کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام قاسم رکھا تھا۔ قاسم کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، نام ام فروہ تھا۔ ام فروہ کے والد قاسم ہیں، قاسم کے والد محمد ہے، محمد کے والد ابو بکر صدیق ہیں۔ جب ام فروہ کا نکاح ابو امام باقر سے ہوا، بیٹا پیدا ہوا، امام جعفر صادق ہے۔ تیری فقہ جعفریہ جس پہ قائم ہے، اس کے باپ کا سلسلہ نسب دیکھو، علی المرتضی نظر آئیں گے۔ ماں کا سلسلہ نسب دیکھو، ابو بکر صدیق نظر آئیں گے رضی اللہ عنہ۔ پھر قرآن سچ کہتا ہے، رحماء بینہم، اگر انہوں نے خلافت چھینی ہوتی، حق مارا ہوتا، اللہ کی قسم کبھی بھی ان کا آپس میں رشتہ نہ ہوتا۔ آج ایک اٹھتا ہے، کہتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ بی بی فاطمہ کے پیٹ میں ٹانگ ماری، حمل ضائع کر دیا، گھر کو آگ لگا دی، دروازہ جلا کے رکھ دیا، خلافت کو چھین لیا۔ وفات کے وقت ابو بکر وفات کے وقت میرے آقا قلم دوات لا کر علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، عمر نے روک دیا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں۔ سنو، اٹھاؤ الکافی، اصول کافی روافظ کی کتاب ہے، اٹھاؤ مرآت العقول روافظ کی کتاب ہے، اٹھاؤ بہار الانوار ملا باقر علی مجلسی کی روافظ کی کتاب ہے۔ نہیں مانتے ہم اسے، تم اٹھاؤ صحیح بخاری کو، اٹھاؤ تم، اٹھاؤ صحیح مسند احمد بن حنبل کو، اٹھاؤ۔ 5 حوالے ہیں، 20 حوالے اور ہیں۔ ان کے اندر لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، نام ام کلثوم ہے، والدہ کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے، والد کا نام علی المرتضی حیدر کرار ہیں رضی اللہ عنہما۔ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، ام کلثوم ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، مسند احمد میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، کہا اے علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے سے کر دے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، بس آخری، اے عمر، بات یہ ہے کہ رشتہ تمہارا عمر کا بڑا فرق ہے۔ کہا مجھے علم ہے، لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں پیغمبر کے خاندان سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، صحیح بخاری میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، بہار الانوار میں ہے، اصول کافی میں ہے، مرآت العقول میں ہے، لکھا ہے علی نے اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کا نکاح عمر ابن خطاب سے کر کے قرآن کو سچا ثابت کر دیا۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا تھا۔ جب عمر ابن خطاب شہید ہوئے، علی المرتضی ان کے سرہانے آ کر کھڑے ہوئے، کہا عمر تیرے بعد مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا، میرا جی چاہتا تھا کاش میں تیرے جیسے اعمال لے کر اللہ کے سامنے پہنچ جاؤں۔ اگر انہوں نے خلافت چھینی تھی، علی ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ان کو دھکا دیا تھا، علی کریکٹر سرٹیفکیٹ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر گھر جلایا تھا، یہ کلمات کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ سب جھوٹ ہے، رب کا قرآن سچا ہے۔ رحماء بینہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ملایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کا احترام، صحابہ کی محبت اور ان کے جذبات کو سمجھنے اور ان کے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔